عالمی اداروں کو بھارت کے خلاف سخت موقف اپنانا ہوگا۔ بھارت نے پانی روک کر ایٹمی جنگ کے خطرے کی بنیاد رکھی۔ دنیا کا کوئی مہذب ملک بھارتی اقدامات کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اگلی بار جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کر کے رکوانے کا وقت نہیں ہوگا۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کا مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں خطاب۔ کہا جنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ بھارت کشمیر کو دو طرفہ تنازع مان گیا۔ امریکی صدر نے کشمیر کو عالمی تنازع قرار دیا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی واقعہ پاکستان سے ہوتا ہے۔ کشمیری عوام ظلم برداشت کر رہی ہیں تو رد عمل بھی دیں گے۔ بھارت کے ساتھ کشمیر پر بات ہوگی کیونکہ دونوں ممالک میں تنازع یہی ہے۔ بھارت نے پہلگام پر غیر جانبدار انکوائری سے انکار کیا۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون کی پیشکش کو مسترد کیا۔ امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش بھی مسترد کی۔ بھارت کالعدم BLA TTP جیسی دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کرتا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے کئی ثبوت پیش کیے۔ بھارتی حاضر سروس نیوی افسر کلبھوشن کی گرفتاری واضح ثبوت ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کا پارلیمانی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ۔ پاکستانی سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو کی خصوصی شرکت۔ پاکستانی کمیونٹی کے اہم اور بااثر اراکین بھی شریک ہوئے۔ بلاول نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو سفارتی مہم پر اعتماد میں لیا۔ کہا اوورسیز پاکستانی امن و خوشحالی کے مقصد میں حصہ لیں۔ پاکستان نے کشیدگی میں ذمہ دار فریق کے طور پر کردار ادا کیا۔ عالمی برادری قیام امن کی کوشش میں ہمارا ساتھ دے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار جامع مکالمے پر ہے۔ ایسا پرامن جنوبی ایشیا جہاں پاک بھارت تجارت معمول پر آئے۔ But how fantastic would it be all the way from Pakistan, all the way to the ports of Chittagong in Bangladesh, to have an India-Pakistan economic corridor, so that there's prosperity for our people, for their people. بلاول بھٹو نے جنوبی ایشیا میں امن کا فارمولا بتا دیا۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطے نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ امریکی صدر پاکستان اور بھارت سے ٹریڈ ڈیل کر رہے ہیں۔ پاکستان بھارت آپس میں تجارت کریں تو اس کا فائدہ بھی امریکہ کو ہوگا۔ تجارت سے خطے میں امن کو فروغ ملے گا۔ کتنا اچھا ہوگا کسی پیک کی طرح پاک بھارت اکنامک کوریڈور بھی ہو۔ پاکستانی بندرگاہوں سے چٹاگانگ تک کوریڈور ہو۔ اس طرح کے اقدامات سے دونوں ملکوں کے عوام خوشحال ہوں گے۔ ہمسائے کو احساس ہونا چاہیے بیٹھ کر بات کرنے سے مسائل حل ہوں گے۔ بلاول بھٹو کی کانگریس ویمن سڈنی کاملا گردو سے ملاقات۔ کہا بھارت کی جانب سے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا افسوسناک ہے۔ بھارتی جنگی جنون روکنے کے لیے امریکی کردار میں مزید وسعت کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو سینیٹر جم بینک سے بھی ملے۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی امن، پارلیمانی سفارتکاری کو مزید مؤثر بنانے پر بات چیت۔ پاکستانی وفد کی امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کے اراکین سے ملاقات۔ ریپبلکن پارٹی کے جیک برگ مین، ڈیموکریٹ پارٹی کے ٹام سوزی اور دیگر سے ملاقات میں بھارتی آبی جارحیت کا مقدمہ پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف عمرہ ادائیگی کے لیے وفد کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ ہیں۔ جدہ پہنچنے پر سعودی حکام نے وزیر اعظم اور وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار پر شکریہ ادا کریں گے۔ دو طرفہ تعاون، تجارت، سرمایہ کاری، علاقائی امن اور سلامتی کے امور پر بھی بات ہوگی۔ اے اللہ، فلسطینی بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کرتے، ان کے قدم اکھیڑ دے۔ فلسطین ہمیں ہمارے بھائیوں کو دشمن پر غالب فرما دے۔ خطبہ حج میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ صالح بن حمید نے کہا تقوی اختیار کرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ عہد کی پاسداری کرو، لوگوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آؤ، دشمن کو معاف کر دو، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ کسی تکبر، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شیطان تمہارے درمیان دوریاں ڈالتا ہے۔ رب کے سوا غیر کو مت پکارو، رب کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔ عازمین حج میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی گئیں۔ سورج ڈھلنے پر حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوئے۔ حاجی آج کی رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ فجر کے بعد حجاج رمی جمرات کے لیے مینا جائیں گے، جس کے بعد حجاج قربانی کریں گے، سر منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے۔ بھارت کا پانی کا گھمنڈ بھی خاک میں ملائیں گے، پیٹ کاٹ کر پانی کے ذخائر بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اہم اجلاس سے خطاب۔ کہا آبی جارحیت روکنے کے لیے بھی ہم سب متحد ہیں۔ پانی کے ذخائر نہ بنائے تو اگلی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ بھارت جنگ میں شکست کے بعد پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ ہمارا فرض ہے پانی کی ضرورت کے لیے پلان کریں۔
वफाकी और सूबाई हुकूमतों का बुनियानुल मरसूस बनकर मुल्क की आबी सिक्योरिटी यकीनी बनाने का आज़म। भारत के गरूर को खाक में मिलाया है, इसी तरह उनकी किसी किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत की कोशिश को भी खाक में मिलाएंगे और दरियाओं में बहा के उसे बहरे समुंदर में गर्क कर देंगे। आबी ज़खायर के मंसूबों की तामीर के लिए हंगामी इक़दाम का फैसला। वज़ीर आज़म के हुक्म पर इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बताया कमेटी की सिफारिशात पर मंसूबों की रफ्तार तेज़ की जाएगी। कम अज़ कम 90 दिन की वाटर स्टोरेज सलाहियत हासिल करना है। पानी भारत की बख्शिश नहीं, हमारा हक है। इस हक की हिफाजत के लिए आहनी आलमी मुआहिदा मौजूद है। भारत को मैदान जंग की तरह आबी मैदान में भी शिकस्त देंगे। इस वक्त हम कोई नैरेटिव सेल करने नहीं आए, हम एक रियलिटी को एक्सपोज करने आए। उनका नैरेटिव ये है कि हमें इम्प्यूनिटी दें, जब दिल चाहे जिस पे अटैक कर सकें, जब दिल चाहे कह दें कश्मीर तो इशू ही नहीं है, वो तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, यूएनएससी रेजोल्यूशन जाए बाहर में। हमें कोई बयानिया नहीं बेचना, हकीकत बयान करनी है। हम सेक्रेटरी जनरल से लेकर हर शख्स के पास गए। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के रुकन हिना रबानी खर की एआवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा मगरिब भी डर रहा है, भारत तो अपनी हिफाजत में नहीं कर सका। कुछ ठीक करते हैं तो दुनिया आपके पीछे खड़े हो जाती है। भारतीय वफ्द ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में कदम तक नहीं रखा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा भारत फौजी जंग हार चुका और सिफारती जंग भी हार चुका है। जनूबी एशिया इस वक्त खतरे से भरा हुआ है। भारत ने जनूबी एशिया को मुस्तकिल जंग के लिए हदफ बनाया हुआ है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से सिफारती वफ्द के एजाज में इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम और बाअसर अरकान शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को सिफारती मुहिम से मुताल्लिक एतमाद में लिया। हुकूमती ज़राए की तरफ से शिमला मुआहिदा मनसूख होने की तरतीब। ज़राए वज़ारत ख़ारिजा ने बताया शिमला मुआहिदा मनसूख नहीं किया गया। अब तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में शिमला मुआहिदा मनसूखी का दावा किया था। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों की कानून साजी पर इजलास। डिजिटल और वर्चुअल असासों के लिए जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायजा। मुआविन खुसूसी ब्लॉक चेन और क्रिप्टो करेंसी बिलाल बिन साकिब के इजलास में ऑनलाइन शिरकत। वज़ारत कानून ने डिजिटल असासों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क का मुसव्वदा पेश किया। मुजव्वज़ा कानून डिजिटल और वर्चुअल असासों का मजबूत रेगुलेटरी ढांचा पेश करेगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा ब्लॉक चेन और क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज़ के मौशी फ़वाइद को बरूए कार लाया जाएगा। वज़ीर ममलकत बराए क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात बिलाल बिन साकिब की अमरीका में मसरूफियात का एलामिया जारी। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान की क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात की कोशिशों से आगाह किया। कहा क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात में पाकिस्तान की आए रोज़ कामयाबियों से भारत परेशान है। पाकिस्तान बिटकॉइन के सिलसिले में सरे फहरिस्त मुल्कों में शामिल होने पर गामजन है। अमेरिका और चीन में बर्फ पिघलने लगी। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग को टेलीफोन। 1.5 घंटे तवील गुफ्तगू में टैरिफ और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। दोनों सदर ने एक दूसरे को दौरों को दावत भी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से बातचीत को मुस्करार देते हुए कहा दोनों मुल्कों की टीमें जल्द मुलाकात करेंगी। चीनी सदर के साथ ज्यादातर गुफ्तगू तिजारत पर मरकूज रही। रूस, यूक्रेन और ईरान पर कोई बात नहीं हुई। शी जिनपिंग ने कहा अमेरिका को ताइवान के मामले में एहतियात बरतनी चाहिए। तलबा और टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां तिजारती माहिरे की खिलाफ वर्जी हैं। दोनों मुल्कों को गलत फहमियां दूर करके ताउन को बढ़ाना चाहिए। ताल्लुकात में हर किस्म की मुदाखलत और तक़रीबकारी को ख़त्म करना ज़रूरी है। चीन और अमेरिका के लिए डायलॉग और ताउन दुरुस्त इंतखाब होगा। हुकूमत से निकलने के बाद एलॉन मस्क की सदर ट्रंप पर तनकीद। $4 ट्रिलियन का बिग ब्यूटी बिल मुझे नहीं दिखाया गया। मेरे बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते और ईरान का कंट्रोल डेमोक्रेट्स को मिल जाता। सदर ट्रंप ने रद्द अमल में कहा एलॉन मस्क की तनकीद से बहुत मायूसी हुई, वो बिल से बाखूबी आगाह थे। सफरी पाबंदियों का फैसला अमरीकियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान टॉमी पिक्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका आने वालों की जांच पड़ताल को मजीद सख्त किया जा रहा है।
سفری پابندی والے ممالک سے جانچ پڑتال کو بہتر کرنے کے لیے رابطے کیے ہیں۔ امریکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ایران کو واضح کر دیا جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں یوکرین روس جنگ اب بند ہونی چاہیے۔ روس یوکرین کے درمیان براہ راست بات چیت دیکھنا چاہتا ہے۔ بیلاروس کے اعلیٰ سطح وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایئر فورس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وفد کی کمانڈر ایئر فورس کی قیادت میں سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو سے ملاقات۔ ISPR نے بتایا پاکستان اور بیلاروس کے درمیان دفاعی تعاون، تکنیکی تربیت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیپرا کے الیکٹرک کے لیے 2 بڑے فیصلے۔ مارچ میں خرچ بجلی کی قیمت ₹2.99 فی یونٹ سستی، صارفین کو جون کے بجلی کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ نیپرا نے الیکٹرک کے نقصانات کا بوجھ وفاقی حکومت پر ڈال دیا۔ الیکٹرک کے 50 ارب روپے وصولی کا دعویٰ منظور کر لیا۔ الیکٹرک نے رائٹ آف کلیمز میں 2017 سے 2023 تک کے واجبات کی وصولی کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ کراچی میں عید کے 3 دن بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔ ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے ہفتے کی صبح 5 بجے سے عید کے تیسرے دن رات 12 بجے تک گیس کی فراہمی بحال رہے گی۔ بڑی عید کی بڑی تیاری، جانوروں کی دھڑا دھڑ خریداری، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، بھاؤ تاؤ جاری، ویپاریوں کے نخرے، قیمتیں ساتویں آسمان پر۔ لاہور کی کاہنا منڈی میں پپو اور ببلو تو نارووال میں سفید رنگت والے بکروں کی دھوم۔ بلتستان کی خون جماتی سردی کا جانور گرم علاقے پہنچ گیا۔ قادر پورہ کا شہری اسکردو سے یاک کی جوڑی لے آیا۔ جانور کی دیکھ بھال کے لیے مقامی چرواہے بھی ساتھ لانا پڑے۔ کراچی میں قربانی کے جانوروں کی سروس جاری، بکرا، اونٹ یا پھر بیل سروس صرف 300 میں۔ شدید گرمی میں جانوروں کی ٹھنڈے پانی کے پریشر سے خوب نہلایا جا رہا ہے۔ ایک کلک پر جانیے جانور کی عمر اور صحت کیسی ہے۔ کراچی کے نوجوانوں نے منفرد ایپ تیار کر لی۔ جانور کی تصویر کھینچ کر اس کی سخت اور صحت اور عمر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ طالب علم کہتے ہیں کہ دانتوں کی تصویر سکین کر کے خریدار تسلی کر سکتا ہے کہ جانور صحت مند ہے یا نہیں۔ تختہ دار سے سوئے حرم تک شام کا غازی المحمد سزائے موت سے 30 منٹ پہلے آزاد ہوا۔ تختہ دار پہ جانے سے پہلے بشار الاسد کا تختہ الٹ گیا۔ آج غازی المحمد حج کرنے کی حجاز مقدس میں موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کے ساتھ علامتی مارچ، ماحول کے تحفظ کے عزم کا اظہار۔ مارچ کا مقصد آلودگی، پلاسٹک تھیلوں کی روک تھام کی اہمیت اجاگر کرنا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا ستھرا اور سرسبز پنجاب سب کی مشترکہ جدوجہد ہے۔ پلاسٹک سے پھیلنے والی آلودگی سے نجات، بیماریوں سے نجات ہے۔ محمد رضوان کو ون ڈے کی کپتانی سے بھی ہٹائے جانے کا امکان، شان کی ٹیسٹ کپتانی کو بھی خطرہ۔ سلمان آغا تینوں فارمیٹ میں کپتانی کی مضبوط امیدوار۔ رضوان کی کپتانی میں ٹیم آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں تاریخی سیریز جیتی، لیکن چیمپئنز ٹرافی میں بدترین ناکامی اور نیوزی لینڈ میں شکست نے معاملہ بیکار دیا۔ شان کی قیادت میں قومی ٹیم 12 ٹیسٹ میں سے صرف 3 میچ جیت سکی۔ قومی کرکٹرز کا 3 روزہ کیمپ اختتام پذیر۔ لاہور میں وائٹ بال ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی نگرانی میں کھلاڑیوں کی مشقیں، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے ساتھ مختلف ڈرلز بھی کیں۔ کیمپ کے لیے 22 کھلاڑیوں کو بلایا گیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی اور عبداللہ شفیق بھی کیمپ میں شامل۔